اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ جم کے آپ لوگ بیٹھے ہیں اور جہاں کرامت کی بات ہوگی اور خواجہ عبدالرحمن چودھری رحمۃ اللہ علیہ کے کرامت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا کرامت ہے کہ آج آپ سب ہم سب یہاں پہ اتنی لمبی نشست کے باوجود بھی ہم بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور یہ محبت ہے، یہ فیض ہے خواجہ عبدالرحمن چودھری رحمۃ اللہ علیہ۔ خواجہ عبدالرحمن چودھری رحمۃ اللہ علیہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ صدی کے آپ غوث ہیں، تو پچھلی صدی ہماری گزر چکی ہے، اور اس کی جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ جب پیدا ہوئے اور آپ کے والد گرامی جب آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کے سامنے آئے تو آپ نے ان پہ السلام علیکم خواجہ عبدالرحمن چودھری رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ جو مجھے اپنے والد صاحب اور والد صاحب کو ہمارے دادا جان سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے یہ سینہ بسینہ یہ واقعہ ہے کہ آپ نے اپنے والد کو آپ پہ سلام کہا، یعنی ولایت آپ پیدا ولی ہوئے۔ شاید ولایت کے لیے اور حقیقت ہے کہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی جستجو کرنی پڑتی ہے، بڑی ریاضت کرنی پڑتی ہے، بڑے رات دن محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خواجہ عبدالرحمن چودھری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو زندہ، آپ کو ولی، آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ ولی بن کر آئے، معاف ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اس دینی اس مدرسے کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ یہ مدرسہ ہے ہماری بنیاد، اب ہم نے اس مدرسے کو آگے لے کے چلنا ہے اور نئے دور کے تقاضوں کے مطابق، لیکن آپ سب بھائیوں کی اس میں سرپرستی کی بھی ضرورت ہے، ساتھ دینے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے، جو درود شریف کی نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمت سے کما حق کو استفادہ کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ دعا فرمائے حضرت، آپ دعا کریں۔ اچھا، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آمین۔ یا اللہ، جتنے بھی حاضرین محفل ہیں آج کی اس مبارک تقریب میں دور دور سے آئے ہیں، یا اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ، درود شریف خواجہ عبدالرحمن چودھری رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ، آپ نے ہمیں درود شریف کا تحفہ دیا، یا اللہ آج وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارے اندر درود شریف کی صورت میں، رحمانیہ کی صورت میں، جامع احمدیہ سنیہ کی صورت میں، جامع طیب العلوم کی صورت میں، یہ ان کا فیض ہے، دیگر جامعات کی صورت میں آج وہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ یا اللہ، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں، یا اللہ ہماری گناہوں، غلطیوں، کوتاہیوں کو معاف فرما۔ ہم خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، تیرے حبیب کی امت میں ہیں، اس حبیب کے صدقے ہم اپنی گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گناہوں کو، غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، پاکستان پہ اپنا کرم فرما۔ یا اللہ، یہ جو بے حیائی کا طوفان ہے، پوری انسانیت اس کے زد میں ہے،
پورے ہمارے بچے اس کے ضد میں ہیں، پوری سوسائٹی، یا اللہ اس طوفان سے ہمیں بچا اور ہمارے بچوں کو دینی علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی گفتگو فرمائیں۔ صاحبزادہ محمد حبیب الرحمان صاحب، سجادہ نشین دربار عالیہ قادریہ چھور شریف۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ یہ ادارہ جس کی بنیاد حضرت خواجہ چھوڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1902 میں رکھی، اگر آپ حساب لگائیں تو یہ موجودہ پاکستان، جس کو ہم پہلے ویسٹ پاکستان کہتے تھے، یہ موجودہ پاکستان کا سب سے قدیم ادارہ ہے۔ ہم سماجی طور پہ، سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ ہم آج مغرب کے محتاج ہیں، ہم سائنسی اعتبار سے بھی ان سے پیچھے ہیں، ہم میڈیسن کے معاملات میں بھی ان سے پیچھے ہیں، حالانکہ یہ وہی امت ہے، یہ وہی مسلمان ہیں جنہوں نے گولڈن ایرا، اسلام کا جو سنہری دور تھا وہ گزارا، اور وہ ایک سنہری دور نہیں تھا، وہ بار بار اس طرح کے سنہری دور آئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے نظام مصطفیٰ کو اپنے معاشرے میں اوپر سے لے کے نیچے تک نافذ کیا۔ تو یہ وہ نفاذ ہے جس نفاذ کے تحت آج میں سمجھتا ہوں کہ آج امت مسلمہ اگر آگے جانا چاہتی ہے تو وہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر ایک فکری اعتبار سے خود اعتمادی لے کے آئیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ فکری خود اعتمادی ہے جو ہمارے بزرگان دین، جو ہمارے مشائخ اعظام، جو سب سے بڑی ہمارے پاس مثال ہے وہ خود خواجہ چھوڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم میں سے آپ کو ملتی ہے کہ ان کی تعلیم کے اندر اتنے درجے ہیں کہ آپ گن گن کے تھک جائیں گے، اور وہ سارے وہ درجے ہیں جو اس معاشرے میں مختلف اعتباروں سے اپلائی ہوتے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں تصوف کے اندر جیسے ہم کسی بزرگ کے پاس، کسی شیخ یا ولی کے پاس جاتے ہیں کہ جی میری روح کی بیماری ہے، میرا آپ علاج فرمائیں، یہ آپ کی انفرادی روح کا معاملہ ہے، اور تمام مشائخ اعظام جتنے اولیاء دین ہیں انہوں نے انسان کی انفرادی روح پہ کام کیا ہے۔ دوسری طرف ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ تو یہ وہ پہچان ہے، یہ وہ خود بینی ہے، یہ وہ خود بینی ہے جس کا مترادف خدا بینی ہے۔ تو یہ وہ پہچان ہے جس کو ہم تصوف کہہ سکتے ہیں، یہ وہ زاویہ ہے سوچنے کا، یہ وہ شعور ہے زندہ رہنے کا جس کے اوپر آپ اپنے زندگی کو اور اپنے معاملات کو اس حوالے سے تشکیل دیتے ہیں، اور ساتھ آپ شریعت کی روح سے وہ معاملات طے کرتے ہیں، تو آپ اپنا ضابطہ حیات جو آپ کا فرض ہے، جو حق ہے مسلمان ہونے کا، وہ ادا کرتے ہیں۔ صوفی کی گود میں پرورش پانے والی یہ شخصیت آج کے ہمارے اس تصوف سیمینار میں موجود ہیں۔ میں ان کے شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے نوازیں۔ جناب عزت مآب صاحبزادہ پروفیسر ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم
वबारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन वबारिक वसल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। मैं इस वक्त तशरीह का मौका नहीं, निकात पर इक्तिफा करूंगा। सैयदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुक़द्दसा को देखें तो दो हिस्सों में आपको नजर आएगी। एक हुजूर का काल है और एक हुजूर का हाल है। मैं अपनी बात की वजाहत के लिए सैयदा तय्यबा ताहिरा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत करदा एक हदीस आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। यहाँ मौलाना अय्यूब हज़ारी साहब जैसे मुहद्दिस तशरीफ फरमाए। हजरत सैयदा फरमाती हैं कि हुजूर सरवरे कौन व मकान जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के वक्त सर सजदे में रखकर सुबहान रब्बियल आला की तस्बीहात पढ़ते थे तो उस वक्त आपके सीने अक़दस से, सीने नबुव्वत से इस तरह आवाज आती थी जैसे हंडिया उबल रही। काल को जानने के लिए बुखारी का सबक पढ़ना पड़ता है, काल के इदराक के लिए तिर्मिज़ी नसाई को पढ़ना पड़ता है, और हाल को जानने के लिए किसी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में जाना पड़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान। हाल को जानने के लिए जुनैद बगदादी की खिदमत में हाजिर होना होता है। जब आदमी काल पढ़ता है तो जिस्म की आंख रोशन होती है, खुदा की कसम जब हाल से गुजरता है तो फिर उसके दिल की आंख रोशन होती है। ये आंख देखती है, उसकी एक हद होती है, लेकिन जब वो आंख देखती है, दिल की आंख देखती है, फिर उसकी कोई हद नहीं हुआ करती है। फिर जमीन पर बैठा हुआ सूफी लोहे महफूज पर लिखी हुई तकदीरों को पढ़ लिया करता है। मेरे ख्याल में उम्मत के उस तबके को पैदा करना चाहिए जो हर हाल में जिंदा रहे, जो यहां भी जिंदा हो, जो मनु मट्टी के नीचे भी जिंदा हो। फिर अजमत रफ्ता और शौकत पारीना वापस आकर उम्मत मुस्लिमा के कदम चूम सकती है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं ये कहूँगा कि आज इस मौजूदा कहतुर रिजाल के दौर में ऐसे वजूद हमारे लिए गनीमत हैं। इंतहाई पुरमग़ज़ गुफ्तगू इंशाअल्लाह होगी। पूरी मोहब्बत से और तवज्जो से इस गुफ्तगू को सुनिए और उसके बाद खिताब होगा डॉक्टर ताहिर हमीद तनूरी साहब का। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन नबिय्यीन बिनबिय्यिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल मुज्तबा व अला आलिहि बुदूरिद दुजा व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीक बिही क़ब्ला अन यर्तद्दा इलैका तरफ़ुक। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या क़ाइदल गुर्रिल मुहज्जलीन। निकलकर खौल से बादाम यूं बोला, निकलकर खौल से बादाम यूं बोला, शरीयत में तरीकत यूं निहा है।
اور جس شخص نے دھرتی سے لپٹ کر نہیں دیکھا، جس شخص نے دھرتی سے لپٹ کر نہیں دیکھا، عظمت نے کبھی اس کو پلٹ کر نہیں دیکھا۔ حضرت سیدی سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس بندے کا شراب سے منہ پاک کیا تھا، آپ آگے چلے گئے، رات ہوئی، نماز تہجد کی ادائیگی کے لیے حضرت سیدی سکتی جب مسجد کے قریب جاتے ہیں تو کوئی بڑے درد سے رو رہا تھا، بڑی محبت سے رو رہا تھا، اپنے رب کو یاد کر رہا تھا۔ حضرت سیدی سکتی نے سوچا آج اس اللہ کے بندے کی زیارت پہلے کی جائے گی، نوافل بعد میں ادا کیے جائیں گے۔ مسجد میں داخل ہوئے، اس بندے کو دیکھا، پتہ چلا کہ نماز تو پڑھ چکے ہیں، اب اپنی مقامی زبان میں اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے، بندہ خدا مہربانی فرما اس بندے کو اپنی زیارت کروا، کتنا عرصہ ہوا ہے کوئی اللہ کا بندہ ہی نہیں ملا، کوئی درد بانٹنے والا نہیں ملا، کوئی درد کی سوغات تقسیم کرنے والا نہیں ملا، ذرا سر اٹھا میں تیرا چہرہ دیکھوں اور تیرے چہرے میں اپنے رب کی قدرت کے انوار دیکھوں۔ جب چہرہ اٹھایا تو دیکھ کے حیران رہ گئے، یہ تو وہی آدمی ہے جس کا دن کو میں نے شراب سے منہ پاک کیا تھا اور اس وقت اس کی یہ کیفیت ہے۔ ہاتھ اٹھا دیے، عرض کیا بار الہا یہ کیا منظر ہے، دن کو میں نے اس کا منہ شراب سے پاک کیا تھا اور اس وقت یہ اتنے درد سے، اتنے ذوق سے، اتنی محبت سے تجھے یاد کر رہا ہے۔ تو حاطف ڈیوی سے آواز آئی، میرے بندے سیدھی سکتی، تو نے میرے پیار میں اس کا منہ صاف کیا تھا، میں نے تیرے پیار میں اس کا دل پاک کر دیا ہے، میں نے تیرے پیار میں اس کا دل پاک کر دیا ہے۔ حضرات محترم، اس وقت ہم حضرت پیر خواجہ محمد عبد الرحمن چھوروی کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں۔ یقیناً اللہ کریم آپ کی محبت کے صدقے ہمارے قلوب کو طہارت عطا فرمائے گا۔ ہمارے معزز مہمان وفاقی وزیر اقتصادی امور عمر ایوب خان صاحب سے ملتمس ہوں روحانی اولاد کے تصوف سیمینار کے حوالے سے میں اپنے پوری کوشش کروں گا، میں حاضر ہوں، لیکن سب سے پہلے تو میں بات کرتا چلوں کہ اس مجلس میں مجھ جیسے گناہگار آدمی کو کیا بلایا گیا اسٹیج پہ بات کرنے کے لیے۔ میں ذہن میں سوچ رہا تھا کہ وہ کیا چیز ہے جو ہم ساروں کے دلوں میں ایک آواز گونجتی ہے، جو ہم لوگ جس وقت نماز سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں تو ہم لوگ اپنے رب سے کیا دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھا رستہ اے رب العالمین ہمیں دکھا۔ اور اس سورہ فاتحہ کی دعا کے بعد رب نے جو عنایت کی ہمیں قرآن شریف کی آیات اور وہ ہدایات، اس پہ سب سے آگے آپ دیکھ لیں کہ سورہ بقرہ آتی ہے اور وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہاں پہ حضرات آپ یہ دیکھیں کہ ایک جگہ پہ ہم لوگ رب سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین، رب عالم سے نہیں، رب العالمین، اور اس کی بھی میں بات کرتا ہوں، اور دوسری طرف رب العالمین قرآن شریف ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کرتے ہیں اور اس کا ہمیں ہدایت دیتے ہیں اس دنیا میں کہ ہم لوگ اپنی زندگی کیسے بسر کریں، اور اس کے اندر بھی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ کیا چیز؟ کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پہ، جو صلاۃ یعنی کہ نماز ادا کرتے ہیں اور اس پہ سے دیتے ہیں کہ جو کہ ہم نے یعنی کہ رب نے ان کو عطا کیا۔ یہاں پہ قانوندان بیٹھے ہیں، جج صاحبان بیٹھے ہیں، جس کو قانون میں آپ کہتے ہیں کہ آپریٹو سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ بالغیب ویقیمون الصلاۃ، بالغیب، غیب پہ ایمان لانا۔ میرے نہایت ہی واجب الادب بزرگوں، دوستوں، میں گناہگار آدمی ہوں، ماشاءاللہ امید دین آپ سب یہاں پہ بیٹھے ہیں،
پر جس وقت آپ قرآن شریف کی تفسیر میں اس کے معنوں میں جاتے ہیں، آپ جب کہتے ہیں غیب، آپ ابھی یہاں پہ رات ہے، کوئی آپ کو کہے یہاں پہ دن ہے، کوئی مانے گا؟ نہیں. کیوں؟ آپ کہیں گے جی اندھیرا ہے. اس کی تصدیق کرو، آپ شواہد نکالیں، آپ لوگوں کو لائیں، آپ وٹنسز لائیں گے، آپ کہیں گے جی یہ تو اندھیرا ہے. پر جس وقت غیب پہ ایمان لانے والی بات قرآن شریف میں لکھی ہوئی ہے، اس میں اگر مگر اف بٹ وہ چیز نہیں ہے. ہم پہ لازم ہے ہمارا ایمان کا دار و مدار، جو ہم نے دعا مانگی سورہ فاتحہ میں، اس کے جواب میں رب العزت نے قرآن شریف ہم پہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا، وہ پوری کائنات کے لیے، پورے عالم کے لیے، اور اس پہ بنیاد دار و مدار اس غیب پہ ایمان لانے کا ہے. اس پہ کوئی تصدیق، اس پہ کوئی وٹنس، اس پہ کوئی اس چیز کی نہیں. یہاں پہ ساتھی بیٹھے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کروں. کوئی بات غلط یا کوئی ہو گئی ہو یا آپ کے دل کو لگی ہو، میں معذرت چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ، آپ ساروں نے ٹائم دیا، یہ مختصر موقع ملا. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ جی صاحب. اللہ پاک نے اس جہان کو جو تصویر بخشی، اس کی جو علت دکھائی ہے، کس کے لیے اللہ پاک نے یہ ساری کائنات کو سجایا، بنایا؟ کیوں بنایا؟ اپنے پیارے محبوب کی خاطر بنایا. ہمارے نقشبندی سلسلہ کے میر پور کے اندر حضرت خواجہ نیک عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے ولی ہو گزرے ہیں. انہوں نے اپنے سلسلہ کا جو شجرہ لکھا ہے، اس کے اندر یہ لکھتے ہیں، علت غائی اس نقش کی ذات نبی دی آئی. علت غائی اس نقش دی، یہ دنیا کے اندر جو کچھ ہے، علت غائی اس نقش دی ذات نبی دی آئی. کاغذ قلم سیاہی اسی کا فیض ہے کہ وہاں رہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمت بیان کرتے ہیں. خواجہ عبد الرحمن چودھری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ نے آپ کو یہ عظمت عطا فرمائی. اگر سرکار کا وجود نہ ہوتا، سرکار نہ ہوتے تو یہ کائنات کا یہ سلسلہ ہی نہ ہوتا. یہ ساری کی ساری چیزیں یہ سرکار کے صدقے میں، ہم سرکار کے طفیلی ہیں، سرکار کے صدقے میں اس دنیا میں آئے ہیں. اس کے بعد آگے سرکار کی کچھ عظمتیں بیان کرنے کے بعد سرکار کے اوصاف بیان کرتے ہیں. ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، مسلک ہے، اللہ نے جسم کے اندر، جسمانی صفات کے اندر اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کو سارے لوگوں سے ممتاز بنایا. اس سے مجمع رسول کی ایک خوبی کا جاذبیت، بہترین تخلیقات وہی ہوتی ہیں جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے جاذبیت، روحانی سرور اور اخلاقی بصیرت کا ذریعہ ہوں. اس مجمع کی مقبولیت، جاذبیت، دل پذیری ہی اس کا علمی، ادبی، روحانی کمال ہے. حضرت قائد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بلند روحانی مراتب و مدارج پر دال ہے. آپ نے جو کچھ بھی اس میں تعلیق فرمایا ہے وہ اپنے فطری جذبہ کے تحت کیا ہے، جس سے کوئی مؤلفانہ ناموری و شہرت مقصود نہ تھی. چنانچہ آپ کے قدر شناس، آپ کے عقیدت مند اور ارادت مند آپ کو مصنف و مؤلف ہونے کی حیثیت سے کم، اہل دل و اہل اللہ ہونے کی حیثیت سے زیادہ جانتے ہیں. اہل اللہ کا کلام محض الہام آسمانی، القاء ربانی، فیض ربانی ہوا کرتا ہے. طلب صادق رکھنے والوں کے دلوں میں روحانی جوش، باطنی جذبہ پیدا کرتا ہے. اہل اللہ کے کلام سے یقین و ایمان کی شعائیں پھوٹتی ہیں اور کاروان انسانیت کی شاہراہ کو منور کر دیتی ہیں. ان کے اقوال میں مقناطیس کی کشش ہوتی ہے، جن کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ دل کی دنیا میں حشر برپا کر دیتا ہے. حضرت غوث الزمان حضرت خواجہ محمد عبد الرحمن چودھری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و خدمات پر اپنی گفتگو ارشاد فرمائیں. جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنوری صاحب. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن لو استقاموا على الطريقة
لأسقيناهما غدقا صدق الله مولانا العظيم. قابل صدر احترام صدر المجلس حضرت قبلہ بھی صاحب شاہ صاحب، قابل صدر احترام علماء کرام، مشائخ اعظام اور اس انتہائی نور بھری برکتوں بھری مجلس تصوف سیمینار کے قابل صدر احترام شرکاء، جتنی قیمتی باتیں ہو سکتی تھیں وہ ہو گئیں، جتنے نکات بیان ہو سکتے تھے، علمی جواہر لٹائے جا سکتے تھے، وہ آپ نے سمجھ لیجیے. اب ایک طالب علم آپ کے سامنے کھڑا ہے اور صرف حکم کی تکمیل کے لیے کہ میں آپ کی خدمت میں اپنی حاضری اور حضور کی خدمت میں اپنی حاضری پیش کر سکوں. حاضرین گرامی، کاملین کی کتابیں کاملین کا حال ہوتے ہیں. وہ صاحب علم بننے کے لیے سارے کتاب بننے کے لیے کتاب نہیں لکھتے، انہیں اس کی حاجت نہیں. اگر علی حجویر کشف المعجوب لکھتے ہیں، اس سے نہیں لکھتے کہ انہیں ساری کتاب سمجھ لے. نہیں، وہ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں. کسی بڑی کتاب اٹھائیں، مسلم کو دیکھیں، کیا مولانا نے خود لکھی؟ گلشن راز کو دیکھیں، محمود شبیسری نے خود لکھی؟ کسی بڑے صوفی نے یا شیخ اکبر نے فتویٰ مکیہ خصوصاً خود لکھی؟ کسی بڑے صوفی کو دیکھیں، کیا فتوح الغیب حضور غوث پاک نے لکھی؟ آپ نے ارشادات فرمائے، فتح ربانی آپ نے ارشادات فرمائے، جسے امت نے جمع کیا. حاضرین گرامی، جتنی بڑی ہستیاں ہیں انہوں نے لکھا، حکم کے تحت لکھا اور اپنے حال کو بیان کیا. مجموعہ صلوات رسول کتاب نہیں ہے، یہ حاجہ فرمان چھوڑی غوث زمان کا حال ہے. یہ اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ حضور چھوڑی کی زیارت کریں، بس مجموعہ صلوات رسول کو کھول کے دیکھ لیا کریں. اگر آپ کے پاس وقت نہ ہو، اتنا ضرور کریں کہ روزانہ گھر سے نکلنے سے پہلے حضور چھوڑی سے مصافحہ کر کے نکلا کریں. اس کا طریقہ کیا ہے کہ مجموعہ صلوات رسول کی زیارت کر کے نکلا کریں. اور آپ اس کتاب کو دیکھیں حاضرین گرامی، اتنی ہسٹری ہے اس کتاب کے اندر. ابھی شیخ فرید صاحب اس پہ بات کر رہے تھے اور بڑے وکیل اور بڑے انہوں نے ندرت کے ساتھ اس کے مختلف ڈائمینشنز کو واضح کیا. حاضرین گرامی، ایک پہلو جس طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا. 30 پارے آپ نے لکھے ہیں، اتنا نظم ہے ان پاروں کے اندر. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اتنے جیومیٹریکل سیمیٹری ہے اس کے اندر. اگر آپ ایک ترازو رکھ لیں، کسی پارے کا وزن دوسرے پارے سے زیادہ نہیں ہوگا. کیا ایسے کام کوشش سے ہوتے ہیں؟ ایسے کام کوشش سے نہیں ہوتے. کوئی بڑے سے بڑا قادر کلام شاعر بھی ایسا کام نہیں کر سکتا. حاضرین گرامی، یہ جو توازن ہے، یہ جو سیمیٹری ہے کسی ہر جز کے اندر، یہ الہامی ہے. اور ترتیب آپ دیکھیں، آپ نے ترتیب کیا رکھی؟ ہر پارے کا آغاز بسم اللہ سے سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے اور ہر پارے کا اختتام سورہ اخلاص سے ہوتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ حاضرین گرامی، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے درمیان صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے آمین. بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ ہمیں حضور چھوڑنے کی تعلیمات کا عرفان عطا ہو. یہ عظیم خزانہ جو اللہ رب العزت نے ہمارے مقدر کی یاوری کے لیے اس خطے میں رکھا ہے، ہمیں اس کا عرفان ملے، اس کا ادراک ملے اور ان کی تعلیمات سے ہم اپنے ظاہر اور باطن کو اجلا کر کے ویسا بن سکیں. اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی ہمارا مقدر بنے، دنیا اور آخرت کی سرخروئی ہمارا مقدر بنے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.